بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه محمد عشر مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت کاغذ قلم کا مطالبہ کیا اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، جس وصیت نامے کے فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور امام نے وصیت نامہ اس طرح سے لکھا ہے: ھذا ما اوصى به حسین بن علی الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ۔ یہ حسین کا وصیت نامہ ہے ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام، جو ابن حنفیہ سے مشہور ہیں، اس لیے کہ محمد ابن حنفیہ کی والدہ یہ قبیلہ حنفیہ سے تھی، اسی لیے آپ کو محمد ابن حنفیہ کہا گیا ہے۔ اس وصیت نامے میں سید الشہداء نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا، جس میں سے پہلی بات امام نے یہ کہی: ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حسین گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سوال یہ ہے کہ مدینے سے حسین نکل رہے ہیں اور توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حسین گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق وَالنَّارَ حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت آ کے رہے گی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت اور حشر کا موقع آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یعنی جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ انہیں ایک دن اٹھائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کی گواہی کیوں دی جا رہی تھی؟ جنت اور جہنم کی گواہی سید الشہداء کیوں دے رہے تھے؟ قیامت کا تذکرہ کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر جو قبروں میں سوئے ہوئے مردے ہیں ان کے اٹھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا تھا؟ ایک انسان کو مسلمان بننے کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہے ان باتوں کا تذکرہ سید الشہداء نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد اور آل محمد۔ جن جن مسلمان ہونے کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے، جنت اور جہنم پہ ایمان کی بات ضروری ہے، ربی گرامی کی نبوت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، قیامت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے،
تو سید الشہداء ان باتوں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دین کے اصول یہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، توحید خطرے میں ہے، نبی کی رسالت خطرے میں ہے، قیامت اور معاد پر ایمان خطرے میں ہے۔ اگر قیام نہ کیا جائے تو دین کے بنیادی، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ اگر قیام نہ کیا جائے تو دین کے بنیادی اصول خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا اور مدینے میں ہی یہ کہہ دیا، انی لم اخرج اشروں ولا بتروں ولا مفسدوں ولا ظالما۔ مدینے ہی کے اندر یہ بات کہہ کے نکلے تھے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، کسی کو کسی طرح کا کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے۔ حسین کسی مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ حسین کے نکلنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، نہ حسین ظلم و ستم کی غرض سے نکل رہے ہیں، اور نہ ہی حسین خواہشات نفسانی کی خاطر نکل رہے ہیں۔ حسین تو صرف اور صرف امت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین تو صرف امت نبی گرامی کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ ارید ان اامر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کو عام کر دیا جائے، دنیا میں صرف اور صرف اچھائی رہے۔ وانہا عن المنکر، میں خرابیوں کا، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی میری گفتگو اسی عنوان پر ہوگی۔ کتنا سنا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آخر امر بالمعروف ہے کیا چیز؟ اتنا اہم فریضہ ہے جس فریضے کی خاطر سید الشہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنا ہوگا ہمارے سماج اور معاشرے میں جب امر بالمعروف بولا جاتا ہے تو پہلی صورت میں یہی ذہن میں آتا ہے کہ کسی کو داڑھی نہیں تو اس سے کہہ دیا جائے داڑھی رکھ لو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضروری ہیں، مگر آخر امر بالمعروف ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے معروف کو سمجھنا ہوگا، پھر امر بالمعروف واضح ہوگا۔ تو معروف کسے کہتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے امر بالمعروف کیا ہے، منکر کسے کہتے ہیں تاکہ نہی عن المنکر کا پتہ چل سکے۔ تو معروف کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو، انسانیت کو، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے اسے معروف کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے، جس سے انسانیت اور بشریت کو فائدہ پہنچے اسے معروف کہتے ہیں، اور اس کام کا حکم دینا امر بالمعروف ہے۔ تو سوال، کن کن چیزوں سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا؟ کس چیز سے بشریت کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا جہالت سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا جہالت سے، نادانگی سے، خرافات سے اسلام اور مسلمان اور بشریت کو فائدہ پہنچے گا؟ آخر یہ امر بالمعروف ہے کیا؟ اگر سماج اور معاشرے میں جہالت پھیلی رہی، تاریکی پھیلی رہی، گمراہی پھیلی رہی، بد اخلاقی پھیلی رہی، بد کرداری پھیلی رہی اگر سماج اور معاشرے میں، تو کیا اس سے اسلام اور مسلمان اور بشریت کو فائدہ پہنچے گا؟ پھر حسین کہنا کیا چاہتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے اس حدیث کو عرض کرتا چلوں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اذا تواکلت الناس، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ آپ کا یہ فرمان ہے، اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فلیأذنوا بوقاء من اللہ۔ سماج اور معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سماج میں موجودہ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی سماج میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہر فرد مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب 8ویں امام کی حدیث پڑھتا ہوں اور اس سے خوب اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پستی کسے کہتے ہیں، پستی کسے کہتے ہیں، تباہی کسے کہتے ہیں، اس کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا کہ اگر ہر انسان
یہ سوچتا رہے کہ بھئی ہم سے کیا مطلب، یہ مولوی لوگوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ انہیں کرنا چاہیے. کہا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک دوسرے کے اوپر ٹالتے رہے اور کوئی نہ اٹھا سماج اور معاشرے میں کہ لاؤ اچھائیوں کو عام کیا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، کوئی اس کے لیے نہ اٹھا، تو 8ویں امام نے کہا فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاءٍ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگ عذاب الہی کے لیے تیار رہیں، عذاب الہی کے لیے تیار رہیں. تم نے سماج اور معاشرے کو بنانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ہم نہ اٹھے، ہم نے نہ سوچا، ہم نے خیال نہ کیا، ہم نے اپنے قوم و معاشرے کی فکر نہ کی، تو پھر ہونے والا کیا ہے؟ اسے قرآن نے بتایا ہے، اسے حدیث نے بتایا. تو امام نے کہا اگر تم نے اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی تو یاد رکھ لینا عذاب الہی اترے گا. تو عذاب کیسا آئے گا؟ کیا آسمان سے پتھر برسے تبھی عذاب ہوتا ہے؟ عذاب کیا ہے؟ قرآن پڑھتا چلوں، قرآن پڑھوں. قل هو اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. قرآن کی آیت ہے. میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر نہ کی نا تو وہ تمہارے سروں کے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے گا. یہ سروں کے اوپر سے عذاب نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سروں کے اوپر سے عذاب نازل کرے گا، پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تو معصوم نے تفسیر کی ہے اس آیت کے، اس سروں کے اوپر سے عذاب اترنا، نازل ہونا اور پیروں کے نیچے سے عذاب کا نازل ہونا. سوال یہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے میں، آج دنیا میں ہماری کتنی ویلیو ہے؟ ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ہم میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ صاحب اقتدار ہیں؟ ہمارا وقار کیا ہے؟ ہمارا قومی اقتدار اور ہمارا قومی وقار کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتا ہوں، اہل بیت سے پوچھتا ہوں. سروں کے اوپر سے عذاب اترے گا، پیروں کے نیچے سے عذاب نازل ہوگا. کہا اگر تم نے اپنا خیال نہ کیا نا، اپنے قوم اور سماج اور معاشرے کی فکر نہ کی، تو سروں کے اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا کہ ان کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہ رہے گی. تمہارے اوپر شریر لوگوں کو مسلط کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اصلاح کی کوشش نہ کی، تم نے اپنے قوم کو آگے لے جانے کی کوشش نہ کی. بڑا عظیم کربلا کا پیغام ہے عزیز. ایسے شریر اور بدماش لوگوں کو تمہارے سروں پہ مسلط کیا جائے گا کہ ان کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہ رہے گی. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. تو تم اپنے قوم میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے حلقے میں دیکھو گے کہ ہم میں باوقار شخص کون ہے، جس کی بات سنی جائے اس کو اس حاکم کے پاس بھیج دیا جائے، شاید ہمارا کچھ کام بن جائے گا. کہا جو سب سے باوقار شخص ہوگا اس کو بھی اگر حاکم کے پاس بھیجو گے نا تو تم اتنے پست ہو چکے گے کہ اس کی بھی بات نہ سنی جائے گی. عجاب. کہا فلا یدعو خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. تمہارا سب سے باوقار انسان بھی جب اس کے پاس جائے گا تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے گی. اچھا، یہ تو سر کے اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مسئلہ ہے. پھر قرآن کہتا ہے تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا. تو پیروں کے نیچے سے عذاب کا کیا مطلب ہوگا؟ جو قومیں تم سے نیچے ہیں، جو تم سے طبقے میں چھوٹے لوگ ہیں نا، ان کے یہاں بھی تمہارا کوئی وقار نہ ہوگا. کیوں وقار نہ ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ تم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. اب میں بتانا چاہوں گا، یعنی بالکل بے آبرو ہو جاؤ گے، اپنے اوپر والوں کے نزدیک بھی بے آبرو ہو جاؤ گے، نیچے والوں کے نزدیک بھی بے آبرو ہو جاؤ گے. تو کرنا کیا ہوگا؟ پھر اس حدیث کو پڑھتا ہوں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ يُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. دیکھو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، وگرنہ تمہارے سروں پہ بدماش لوگ، شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے اور پھر تم ہر طرح سے بے آبرو ہو جاؤ گے. ایک تو بات یہ ہوئی.
دوسرا عذاب کون سا اترے گا؟ دوسرا عذاب کون سا اترے گا؟ کہا او یلبسکم شیعا، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ عذاب کون سا؟ تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ دے گا، تمہیں ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پتھر برسے وہی عذاب الہی ہے، اختلاف خود عذاب الہی ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ اختلاف، جس جگہ بھی جائیے اور اختلاف کے موضوع پہ مجلس پڑھ دیجئے، آپ جس جگہ بھی جائیے تو مجلس پڑھنے کے بعد وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا آپ کو پتا تھا کہ یہاں لڑائی جھگڑا ہے؟ کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ جہاں کے اوپر بھی 4 گھر ہیں اختلاف ہے۔ کہا تم اسی لیے پست ہو گئے؟ پھر امر بالمعروف کیا ہے؟ علامہ شرف الدین سے پوچھا جائے، علامہ شرف الدین سے، اس سے پہلے میں اس قرآن کی آیت کو فلولا کان من القرون اولو بقیہ، کیا گزشتہ قوموں کے پاس عقل نہ تھی؟ عقل نہ تھی؟ وہ کیوں ہلاک ہو گئیں؟ غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ ینہون عن الفساد، گزشتہ قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے سماج اور معاشرے سے فساد کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اے اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ سماج اور معاشرے میں برائیاں تھیں، لوگ ایسے ہی دیکھتے رہے، کسی کو فکر نہ تھی، کسی کو فکر نہ تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو جائے سماج اور معاشرے میں اور کوشش کرے کہ سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، سماج اور معاشرے میں پھیلی تباہیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسا لوگ، جو لوگ سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی فکر نہیں کرتے، میرے مولا نے، علی مرتضیٰ نے کہا ذالک میت الاحیاء، انہیں زندہ نہ کہنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، انہیں زندہ نہ کہا جائے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں زندہ کہا جائے۔ تو امر بالمعروف ہے کیا؟ کس سے ہمارا سماج سدھرے گا؟ الجہل اصل کل شر، الجہل اصل کل شر، تمام برائیوں کی بنیاد جہالت ہے، تمام برائیوں کی بنیاد جہالت ہے۔ امر بالمعروف، علامہ شرف الدین اعلی اللہ مقامہ، لبنان آج کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کیوں لبنان کا یہ مقام ہے؟ کیوں دنیا کی نگاہ میں لبنان اتنا آبرومند ہوا؟ کیوں وہاں کے شیعوں کو یہ فخر ہے؟ مگر کیا وہاں کا فرش ازا اور یہاں کے فرش ازا میں فرق ہے؟ کیا لبنان کا حسین اور ہمارے یہاں کے دونوں کے حسین میں کوئی فرق ہے؟ وہی فرش ازا، وہی مجلس، وہی حسین، وہی ذکر، مگر وہ کیوں اس کمال کی بلندیوں پہ پہنچ گئے؟ پستی آئندہ کا زمانہ کیسا آنے والا ہے؟ کیسا آنے والا ہے؟ پھر کرنا کیا ہوگا؟ علامہ شرف الدین سے پوچھنا پڑے گا، علامہ شرف الدین آپ نے لبنان کی سرزمین پہ کیا کیا کہ آج لبنان کا ہر شیعہ فخر سے اپنے سر کو اٹھا کر، سر کو بلند کر کے رہ رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ علامہ شرف الدین اعلی اللہ مقامہ کے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ بات یہ آئی کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم ائمہ اطہار کے فضائل بیان کرتے ہو، تم عظمتوں کو بیان کرتے ہو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کا لبنان کا، جب لبنان میں نہ کوئی اچھا ٹیچر تھا، نہ ہی کوئی اچھا انجینئر تھا، نہ ہی کوئی اچھا ڈاکٹر تھا، نہ ہی کوئی اچھا آئی ایس تھا، نہ ہی کوئی اچھا پی سی ایس تھا، نہ ہی کوئی اسکول تھا، نہ ہی کوئی کالج تھا، نہ ہی کوئی اچھی یونیورسٹی تھی۔ لبنان کے شیعوں کی بری حالت تھی، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام لبنان کے شیعہ کرتے تھے۔ تو علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اتنے عظیم رہنما کے ماننے والے اور ہم پست کام کریں۔ اگر کسی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ علامہ شرف الدین آپ تو اتنے بڑے بڑے رہنماؤں کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ پست کیوں ہیں؟ پھر آپ لوگ پست کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ مجھے ایک انسان کو یہ سوچنا ہوگا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں اس علم کو کہاں خرچ کروں؟ اگر اللہ نے مجھے فکر دی ہے تو میں یہ فکر کہاں کے اوپر لگاؤں؟ اگر اللہ نے مجھے زبان دی ہے نا تو اس زبان کو کہاں خرچ کیا جائے؟ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس مال کو کہاں خرچ کروں؟ اتفاق سے جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ امید کرتے مل جائے تو خرچیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہے تو مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں لگایا جائے۔
یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کہاں صرف کیا جائے۔ تو علامہ شرف الدین اعلی اللہ مقامہ کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک انجمن بنانا چاہیے۔ کون سی انجمن؟ ہندوستان کی انجمن؟ کون سی انجمن؟ ہم انجمن لڑنے لڑانے کے لیے بناتے ہیں، بلکہ لڑائی ہوتی ہے تو انجمن بنتی ہے۔ توجہ کریے گا، سب پہلے ایک ساتھ عزاداری کرتے تھے، لڑے تو انجمنیں بنی ہیں۔ تو اس طرح کی انجمن کی بات نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ہر صاحب ایمان کو یہ پڑھنا چاہیے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کے کشادہ کر دے، میرے سینے میں وسعت عطا فرما دے، مجھے وسعت نظر عطا فرما۔ اے میرے آپ نے دیکھا یہ جہاز کیسے اڑتا ہے؟ یہ جہاز بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے۔ یہ کیسے اڑتا ہے آپ بتائیں؟ اگر جہاز کو اڑنا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ یہ تو اس کا گھر پڑ رہا ہے، میں اس کو دیکھنے لگے، فلاں کو دیکھنے لگے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، ہر ایک کے اوپر سے آسانی سے پرواز کر جاتا ہے۔ اگر دیکھنے ہم کیوں آگے نہیں پڑھ پاتے؟ اس لیے کہ ان کو دیکھتے، ان کو دیکھتے، ادھر پھنسے رہتے، ادھر پھنسے۔ اگر ان ساری چیزوں سے اوپر ہو جائیں نا تو کیسے ایک جہاز ساری چیزوں سے چھوڑ کر کے پرواز کر جاتا ہے آسمان کی بلندی پر، ایسے ہی ہماری قوم، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسے ہی پرواز کرنے لگے گا۔ مگر اس کے لیے وسعت نظر کی ضرورت ہے، اس کے لیے سعہ صدر کی ضرورت ہے، اس کے لیے رب اشرح لی صدری کہنے کی ضرورت ہے، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ تو انجمن بنائی تھی، مگر وہ کیسی انجمن تھی؟ کہا دیکھو ہمارے ہاں مدرسہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اسکول نہیں ہے، ہمارے یہاں کالج نہیں، بنیادی کام۔ اگر علم ہے تو عزا بچی رہے گی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر علم ہے نا تو یہ فرش عزا، عبادتیں بچی رہیں گی۔ اس کو عرض کرنے سے پہلے اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دو گروہ تھا، نبی گرامی اپنی مسجد میں داخل ہوئے، کچھ لوگ پڑھ لکھ رہے تھے، کچھ لوگ عبادتیں کر رہے تھے۔ آپ بتائیں نبی گرامی وہاں کے اوپر گئے اور اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گئے جو مباحثہ کر رہا تھا، جو درس بحث میں مشغول تھا، جو پڑھ لکھ رہا تھا، جو عبادتیں کر رہا تھا، اس کے پاس نہ بیٹھے۔ کیوں؟ کیا عبادت کا مرحلہ کم ہے؟ نہیں عزیزان محترم، کہا دیکھو دنیا کو بتانے کے لیے اگر صاحب علم رہے نا تو عبادتیں بچی رہیں گی۔ جاہل کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، جہالت کے ساتھ آسانی سے گمراہیاں، جہالت ہی گمراہی لاتی ہے، جہالت لیتی گمراہی لاتی ہے۔ بیٹھے، کہا اگر علم ہے نا، علم پڑھانے کی ضرورت ہے، فکروں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے کہا کہ مدرسہ کھولنا چاہیے، اسکول کھولنا چاہیے۔ ہمارے قوم، سماج اور معاشرے میں اچھے ٹیچر نہیں ہیں، ٹیچر آپ کو بہت مل جائیں گے، مگر دیدار ٹیچر کہاں سے لائیے گا؟ کرسی پہ بیٹھ کے بچوں کی زندگی تباہ کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، ڈاکٹر بہت مل جائیں گے، انجینئر بہت مل جائیں گے، آئی ایس بہت مل جائیں گے، پی سی ایس بہت مل جائیں گے، مگر صاحب کردار، صاحب فضیلت ٹیچر کہاں سے لایا جائے گا؟ مجھ جیسا ماما ابا قبا پہننے والا بہت مل جائے گا، مگر دیدار عالم کہاں سے لایا جائے؟ صاحب کردار عالم کہاں سے لایا جائے؟ اب توجہ کریے گا، انہوں نے کہا کہ اسکول کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، آئی ایس کی ضرورت ہے، لہذا بنیادی کام کرنا ہوگا، بنیادی کام کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ مدرسے بنا دیے جائیں، کالج بنایا جائے، یونیورسٹی بنائی جائے۔ کہا ہماری قوم کی نجات اسی میں ہے کہ قوم کی ہر فرد پڑھی لکھی ہو۔ کتنا پیارا اس ایک عالم دین کا یہ جملہ ہے کہ اگر عباس کالم ایک آئی ایس اٹھائے، ایک پی سی ایس اٹھائے، ایک ایم ڈی ڈاکٹر اٹھائے تو کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی افتخار کی بات ہے۔ تو قوم تو ایسی ہونا چاہیے۔ تو یہ قوم ایسی کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ کتنا بڑا درس دے دیا علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے۔ تو کیا ضروری ہے کہ بہت بڑا کالج بنایا جائے، بہت بڑی یونیورسٹی بنائے جائے؟ ہم نے اپنے ہندوستان میں دیکھا ہے کہ یہ سرپت کی جھوپڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سرپت کی جھوپڑی جس میں دیوار بھی نہیں ہوتی ہے،
صرف بانس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے وہ جھوپڑی، ایک سرپت کا ایسے جھوپڑی نما ڈالے ہوئے، اور اس کے اندر کچھ کرسیاں، کچھ بینچ اور میز، اور اس پہ ایک انسان آ کر کچھ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے اندر تو اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک جھوپڑی بنا لیں، ہم ایک جھوپڑی بنا لیں، تو کیسے ہماری قوم آگے بڑھے گی؟ اب میں کہنا چاہوں گا، امر بالمعروف کا قوم کے ہر فرد بشر سے کہنا ہوگا کہ بچے کو پڑھایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، آئی ایس بنایا جائے، پی سی ایس بنایا جائے، جس کو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں مولانا آپ؟ تاکہ کوئی بھی فرد بشر کسی مسئلے میں دوسری قوم کی محتاج نہ رہے، ڈاکٹر اس کے پاس اتنے ہوں کہ وہ کسی دوسرے کی محتاج نہ رہے، آئی ایس اتنے ہوں، ٹیچر اتنے ہوں، اسکول اتنے ہوں، کالجز اتنے ہوں۔ آج تو اچھے اسکول میں داخلے کے لیے ہاتھ پیر جوڑنا پڑتا ہے، اپنی بیٹی کے مکھنے اتروانے پڑتے ہیں، تب ہم ایڈمیشن لیں گے۔ آخر ہماری نوبت یہ کیوں ہے؟ جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیراں، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط ویران ہوں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہے جس قوم کا اتنا عظیم رہنما لے کر قوم پیچھے رہ جائے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، کتنی دن کی یہ دنیا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مال کو اہمیت، شہید کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے خون کو اہمیت دیتا ہے، مفکر اپنے فکر کو اہمیت دیتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ نے مال دنیا سے جس کو نوازا ہے تو وہ اپنے مال کو اہمیت دے، تو کیسے اہمیت دے گا؟ اپنا گھر نہ دیکھے، اپنا گھر نہ دیکھے، قوم کا گھر دیکھے، سماج کو دیکھے، معاشرے کو دیکھے، بستی بستی کے۔ آج ہماری قوم اور سماج اور معاشرے کے کتنے بچے ایسے ہیں جنہیں الف بے بھی نہیں آتا ہے، جنہیں بھی سی ڈی بھی نہیں آتا ہے۔ ہائی اسکول کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہائی اسکول کی بات تو چھوڑ دیجئے، پھر کیسے آگے بڑھے گی قوم؟ کیسے آگے بڑھے گی قوم؟ خدا کی قسم، اسکول کی ضرورت ہے، اسکول کی۔ کیوں ایسی نوبت آئے کہ ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے سامنے جا کر ہاتھ کھولے؟ کیا مسلمان خواتین میں اتنی ڈاکٹر نہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے بستی اور محلے میں ہماری بیٹیوں کو اتنا نہیں آنا چاہیے کہ وہ انجیکشن لگا سکے، وہ سیروم ڈرپ چڑھا سکے، تاکہ اس محلے کی عورتیں کہیں اور نہ جا سکیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ بھائی ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا سکھا دیں کہ ہمارے گھر کا ایک کمرہ وقف ہو جائے کہ اس ایریے کی جتنی خواتین ہیں ان کو اگر انجیکشن کی ضرورت ہے تو میری بیوی کے ہاں، میری بیٹی کے ہاں، میری بہو میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس میں آ کر اسے ڈرپ چڑھایا جا سکتا ہے آبرو مندانہ طریقے سے۔ یہ حسینی پیغام ہے، یہ حسینی پیغام ہے۔ کیا اللہ نے اگر مجھے گھر دیا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ نے مجھے بڑا گھر دے رکھا ہے اور اگر مجھے صاحب علم بنایا ہے، تو کیا میں اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے وقف نہیں کر سکتا کہ اس کمرے میں قوم اور سماج اور معاشرے کے بچوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کیا جائے گا؟ ایک ٹیچر رکھ دوں، ایک ٹیچر رکھ دوں، ایک ٹیچر رکھ دوں، سماج اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے بہترین ٹیچر کا اہتمام کروں۔ کمرہ تو رہے گا، مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کمرے کو کمرہ نہ کہنا، اسے اسکول کہنا، اسے کالج کہنا، اسے یونیورسٹی کہنا۔ خدا کی قسم، ما کان للہ ینمو، جو کام خدا کے لیے ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ کمرہ کمرہ نہ رہے گا، اسکول میں بدل جائے گا، کالج میں بدل جائے گا، یونیورسٹی میں بدل کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا ینمو، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں رشد ہوتا ہے۔ مگر کیا سوچنے کا مقام ہے؟
کیا سوچنے کا مقام؟ سوچنے کا مقام ہے، بس سوچتے رہیں۔ خدا کی قسم اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، کرنے کا وقت ہے، اب کرنے کا وقت ہے اب میں اس بات کو تو کھل کے کہہ سکتا ہوں نا۔ بہت پہلے ہم لوگ بچپنے میں سنا کرتے تھے کہ شیعہ دوسری قوموں کی طرف نہیں جاتا، کبھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، مگر زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب شیعہ کو شیعہ بچا کے رکھنا یہی بہت بڑا ہنر ہے، یہی بہت بڑا ہنر ہے۔ تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں قوم میں تبدیلی آ جائے گی؟ کیا ہماری قوم بدل جائے گی؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اے لوگو یاد رکھ لینا، یہ قرآن ہے عزیزان محترم، اے لوگو یاد رکھ لینا۔ دیکھو اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے نا، تو ہم تمہاری حالت کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم معجزے کے ذریعے سے کوئی کام نہ کریں گے، تم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہو۔ کہا ہم معجزے کے ذریعے سے کام نہ کریں گے، ہماری سنت تو الگ ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی اہداف کو، اپنے فکر کو، اپنی نیت کو جب تک قوم نہ بدلے گی، ہم ہرگز نہیں بدلنے والے، ہم ہرگز نہیں بدلنے والے۔ ہم سوچے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، ہماری قوم ترقی کی راہوں کو طے کرتی چلی جائے گی۔ کہا ہمارا قانون تو یہ نہیں ہے، ہم اپنی سنت کو بدلنے والے نہیں ہیں، تمہیں میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ کچھ لوگ حیات کا فقط ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ حیات کا 2 درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جن میں مکمل حیات پائی جاتی ہے، کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جن میں مکمل حیات۔ آخر اتنی بڑی نعمت کو خدا کی قسم ایسے ہی کھو دیا جائے، حسین شہید جیسی نعمت کو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، عیسائیوں نے کہا ہے کہ اگر حسین جیسی نعمت ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم اپنے شہر کے ہر چوراہے پہ حسین کا مجسمہ لگا دیتے، اور حسین کا مجسمہ بنا کے پوری بشریت کو حسین کے تلے جمع کر دیتے۔ کہ اگر ہمارے پاس حسین ہوتے تو ہم پوری بشریت کو حسین کے تلے جمع کر دیتے۔ آخر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر سوال یہ ہے کہ زہیر کیوں باقی، حبیب کیوں باقی؟ زہیر قین کو بقا کیسے مل گئی؟ کربلا کے 72 شہداء آج تک کیسے زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ اور بھی تو لوگ تھے، کوئی ان کا نام و نشان نہیں جانتا، حتیٰ انہی شہداء کے بھائیوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں جانتا۔ کیوں آخر کربلا کے 72 شہیدوں کی خاصیت کیا تھی؟ خاصیت یہ تھی کہ وقت پہ صحیح فیصلہ کیا۔ بہت توجہ کریے گا، وقت پہ صحیح فیصلہ کر کے حسین شہید کا ساتھ دیا۔ اسی لیے تو جب تک حسین باقی رہیں گے یہ 72 شہداء بھی باقی رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قطع ظہری اسنان، 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، عالم متحتکن۔ اب میں جب عالم کہتا ہوں، عام طور سے عالم جب بولا جاتا ہے تو ہر پڑھے لکھے کا معنی دیتا ہے۔ کہا وہ پڑھا لکھا انسان، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پڑھا لکھا انسان جس کے پاس علم تو ہے، علم ہے، اس نے میری کمر توڑ دی، فقط علم ہے، دین نہیں ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، عالم متحتکن، ایک اس انسان نے میری کمر توڑ دی جس کے پاس علم ہے مگر دین نہیں۔ تو نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس علم ہے مگر ڈپلیکیٹ دوائیاں دیتا ہے، وہ انجینئر، وہ IAS، وہ ٹیچر، وہ PCS، وہ اسکول اور کالج و مدرسہ اور ہاسپٹل چلانے والے جن کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں، اور وہ ملا، وہ عالم جو ٹوپی چاہے پہنتا ہو، چاہے امامہ لگاتا ہو، علم ہے مگر دین نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے پڑھے لکھوں کی دین اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قوم میں بدلاؤ کب آئے گا؟ ڈاکٹر علم کے ساتھ دین رکھے، دیدار ڈاکٹر بنانے کی ضرورت ہے، دیدار ٹیچر۔ آخر جب مجھے اپنا بچہ، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچے کو پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہر کسی سے میں پوچھتا ہوں کہ
بہترین کون سا اسکول ہے، کالج سب سے اچھا کون ہے. اور جب میں ٹیچر بن کے کسی اسکول میں خود جاتا ہوں تو کرسی پہ بیٹھا رہتا ہوں، مگر یہ قوم اور سماج کے بچے، یہ کیا قوم اور سماج کی امانت نہیں ہے میرے حوالے؟ جب مجھے نہیں آتا تھا تو میں ٹیچر کیوں بن گیا؟ مجھے نہیں آتا تھا تو میں ٹیچر کیوں بن گیا؟ کتنی بڑی خیانت کی جاتی ہے قوم اور سماج اور معاشرے کے ساتھ. اپنا بچہ پڑھانا ہو تو سب سے اچھا ٹیچر ڈھونڈا جاتا ہے، سب سے اچھا اسکول و کالج و مدرسہ ڈھونڈا جاتا ہے، مگر نہ قوم و سماج کا بچہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی تو کوئی آبرو ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا قطع ظہری اسنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، عالم متحقق، ایک وہ پڑھا لکھا انسان جس کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں. اسلام کو وہ ٹیچر نہیں چاہیے، وہ مولوی نہیں چاہیے، وہ آئی ایس نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے، وہ انجینئر نہیں چاہیے، جس کے پاس فقط علم ہے دین نہیں، فقط علم ہے دین نہیں. اور پھر دوسری بات کہی وَجَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، دوسرا انسان جس نے مجھ نبی کی کمر توڑ دی ہے، جاہل انسان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیداری کرتا ہے، مگر کمیر یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل ہے. کہا اس نے بھی میری کمر توڑ دی. پھر اللہ کے نبی چاہیے کہا اسلام کو تو وہ فرد چاہیے جس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز علم، اور علم کے ساتھ دوسری چیز دین. علم اور دین جب دونوں جمع ہوں گے نا، تب صحیح طریقے سے قوم ترقی کی راہوں پر چل کر آگے کی منزلوں کو فتح کر سکے گی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد. صلوات. دوسری قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. دیکھو ہم اپنی سنت کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنی سنت کو تو کیا کیا جائے. اس سے پہلے پھر عرض کر دوں، اپنے مال و دولت کو، اپنی علم کو، اپنی فکروں کو اہمیت دی جائے. عزت کیسے دیا جائے گا؟ کسی چھوٹے سے گاؤں میں کسی اسکول کا، کسی مدرسے کا، کسی بھی پڑھائی لکھائی کا بندوبست کیا جائے، ٹیچر کا ایک انتظام کر دیا جائے. کم سے کم کتنے پیسے خرچ دیتے ہیں کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، ایک ٹیچر کی ذمہ داری لے لی جائے. ٹیچر کی، کیونکہ بلڈنگ مدرسے کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، اسکول بلڈنگ کو نہیں کہتے. سب کچھ آپ رکھ دیں، بہترین اسکول بنا دیں، اچھا ٹیچر نہ ہو، بہترین ہاسپٹل بنا دیں، سب کچھ بنا دیں، مگر اچھا ڈاکٹر نہ ہو. کس کام کا وہ ہاسپٹل، کس کام کا وہ مدرسہ، وہ اسکول جس کی صرف اور صرف بلڈنگ ہے. اتفاق سے آج ہمارا سماج و معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ٹیچر ہو نہ ہو، پہلے بلڈنگ اچھی ہو جائے، پہلے بلڈنگ اچھی ہو جائے. بھائی صاحب بلڈنگ اچھی لے کے کریں گے کیا؟ بلڈنگ اچھی لے کر آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس اچھا ٹیچر نہیں ہے. ٹیچر کے اوپر پیسے لگانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی پہلے ٹیچر بنانے کی ضرورت ہے. دوسری قومیں یہی تو کرتی ہیں. کیسے ان کی یونیورسٹیاں اچھی چلتی ہیں، کیسے ان کے کالجز اور اسکولز اچھے چلتے ہیں، اسکول وغیرہ. ان کا کیا کام ہے؟ وہ یہی تو پہلے پیسہ خرچ کرتی ہیں، لوگوں کو ٹیچر بناتی ہیں، بہترین پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر ان کو اپنی ہی اسکول میں، اپنے ہی کالج میں اور اپنی ہی یونیورسٹی میں انہیں لیا جاتا ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما انفسہم. قرآن نے کہا اے لوگو، یہ جو سماج اور معاشرے میں لوگ پست ہو گئے ہیں نا، یہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اس میں ہمارا قصور ہے. یہ جو لوگ بدبخت ہیں سماج و معاشرے میں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا خود کا قصور ہے. قصور کیا ہے؟ انہوں نے اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی فکر نہ کی، انہوں نے اصلاح کی فکر نہ کی. اس لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے فکر کو نہ بدلے گی، اپنے ایم کو نہ بدلے گی، اپنے مقصد کو نہ بدلے گی، اپنے اہداف کو نہ بدلے گی، ہم ہرگز اس قوم کو بدلنے والے نہیں ہیں. پھر قرآن نے بڑھ کر آواز دے دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو
عقل جیسی دولت سے نوازا ہے، ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں انسان کو. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہم نے دونوں. دیکھو عزت کا راستہ علم ہے، عزت کا راستہ معرفت ہے، عزت کا راستہ تہذیب نفس ہے، عزت کا راستہ تزکیہ نفس ہے، عزت کا راستہ علم اور دین ہے. ہم نے عزت کا بھی راستہ دکھایا ہے اور ہم نے پستی کا بھی راستہ دکھایا ہے. دیکھو جاہل رہو گے تو پست رہو گے، بد اخلاق رہو گے تو پست رہو گے، ہمیشہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہو گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور انسان کو دولت عقل سے نواز دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں، انسان کو اختیار دیا ہے. ہم اور آپ اختیار رکھتے ہیں یعنی یا مجبور ہیں؟ اختیار دیا ہے. چاہے تو وہ عزت کے راستے کو اختیار کر لے، چاہے تو وہ ذلت کے راستے کو اختیار کر لے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو تو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ عزت کے راستے کو اختیار کر کے نا عزت کی منزلوں کو طے کر لے، اور چاہے تو پستی کے راستے کو اختیار کر کے ذلیل و رسوا کر دے. اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. قرآن سے پوچھئے نا. قرآن کہے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اخرجت للناس، اے لوگوں. مسلمانوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے، مسلمانوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگو تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تم کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے. اخرجت للناس. الناس کس کو کہتے ہیں؟ الناس کس کو کہتے ہیں؟ ہر شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک مسلمان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو، تاکہ اس کی ذات سے ہر فرد کو فائدہ پہنچے. تو ہم کہاں فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہم فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے پاس کالج ہیں کہ ہم فائدہ پہنچائیں؟ ہمارے کالج میں دوسری قومیں کتنے کالج ہیں، کتنے یونیورسٹیاں ہیں، کتنے اچھے ٹیچرز ہیں، جبکہ فائدہ تو ہماری ذات سے سب کو پہنچنا پڑے گا. اب ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا چاہوں گا. آئندہ کون سی مشکل آ سکتی ہے ہمارے قوم اور سماج اور معاشرے کو اگر ہم نے فکر نہ کیا؟ میں نہیں کہتا بہت بڑا اسکول بنا لیں، اما چھوٹا ہی بنا لیں، 5 تک لڑکے پڑھ سکیں، 6 تک پڑھ سکیں. کچھ تو کیا جائے، کچھ تو کیا جائے. ہونے والا کیا ہوگا اور ہو کیا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے بزنس کرنا ہے اور مجھے تجارت کرنا ہے، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے بابا کے پاس، میرے والد کے پاس پیسے تو ہیں. اب میں اپنے والد کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہوں کہ بابا مجھے بزنس کرنا ہے، 50,000 روپے کی ضرورت ہے، مان لیجئے 50,000. تو باپ نے کہا کہ منع کر دیا دینے سے. باپ نے دینے سے منع کر دیا. نہیں بیٹا، بہانے کر لیے. اب آپ یہ بتائیے بیٹے کا باپ کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. ہاں، بیٹا باپ کو باپ کہے گا. بیٹا چلا گیا چچا کے پاس، چچا بزنس کرنا ہے. تو چچا نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہا 50,000. کہا لو، فوراً نکال کے دے دیا اور کہا اور بھی ضرورت پڑے تو آ جانا. سوال، بچے کا دل کس کی طرف جھکے گا؟ جی کس کی طرف جھکے گا؟ چچا کی طرف نا. اما دیکھو میرے باپ کے پاس تھا، ہوتے ہوئے بھی نہیں دیا، چچا نے مجھے دے دیا. توجہ کریے گا، باپ کو جب تک زندہ رہے گا باپ کہتا رہے گا، مگر دل چچا کی طرف جھکے گا. اچھا اگر چچا نے بھی نہ دیا، اگر پیسے چچا نے بھی نہ دیا، گھر کا پڑوسی وہ بھی مسلمان نہ تھا، غیر مسلم پڑوسی نے کہا بیٹا چاہیے تمہیں، پیسے چاہیے، بزنس کرنا ہے، لو اتنے پیسے لے لو، جاؤ بزنس کرو. گھر کے بغل کے پڑوسی نے پیسے دے دیے. تو اب اس کے دل میں اس پڑوسی کی محبت آ جائے گی. کیوں؟ الانسان رہین الاحسان، الانسان رہین الاحسان. جو جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا اسی کی طرف دل جھکتا ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے. جو جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو یہ تو کہے گا ابا ابا کہتا رہے گا، زبان سے ابا کہے گا.
زبان سے چچا کہے گا، دل جھکے گا اس پڑوسی کی طرف، اماں غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اس نے مشکل میں مجھے نجات دیا ہے، مشکل میں مجھے نجات دیا ہے۔ سوال مجھ جیسا مولوی آ کے زندگی بھر کہتا رہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آج ہماری قوم کا بچہ ڈاکٹر کہاں سے بنتا ہے، بی ٹیک کہاں سے بنتا ہے، آئی ایس کہاں سے کرتا ہے، انجینئرنگ کہاں سے کرتا ہے، کس کالج سے؟ کیا مسلمانوں کے بنائے ہوئے کالج سے یا دوسری قوموں سے؟ تو کل اگر ہماری قوم کا بچہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر صرف زبان سے کہے گا، صرف زبان سے کہے گا، مگر ڈاکٹر ہم نے بنایا، انجینئر ہم نے بنایا، بی ٹیک ہم نے کروایا ہے، ہم نے کروایا ہے، دوسری قوم اور دوسری قوموں کے کالج سے پڑھ کے نکلا ہے، انصاف سے بتائیے کس قوم نے اسے تاریکی سے نکالا ہے، کس قوم نے اسے جہالت سے نکالا ہے، کس قوم نے اسے گمراہی سے نکالا ہے، کس قوم نے اسے راستہ دکھایا ہے؟ کل اگر قوم کا مسلمان بچہ یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ کا کام صرف ممبر سے آ کے کہنا ہے اور بس خالی یہ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم پڑھو، مسلمان پر واجب ہے کہ جب تک پیدا ہو اور جب تک مر نہ جائے پڑھتا رہے، تو کیا صرف کہنے سے کام بن جائے گا؟ کل یہ آنے والا ہے کہ ہماری قوم کا بچہ خود ہمارے خلاف بولے گا، ان کا کام صرف کہنا ہے، دل ادھر جھکے گا، دل ادھر جھکے گا۔ اور اگر ہماری قوم کا جوان مائل ہو گیا دوسری قوم کی طرف تو کل اللہ کے نبی کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو کیا جواب دیا جائے گا؟ مگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ باتیں عملی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عملی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہاں زبانی باتیں تو خوب سمجھ میں آتی ہیں۔ آخری بات میرے مولا نے کہا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ حق پہ گفتگو کرو، حق پہ، نہج البلاغہ میں، تو کہا کہ خوب میں 2 گھنٹے گفتگو کر دوں گا، آپ مجھ سے کہیے میں بول دوں گا، مگر میرے مولا نے کہا کہ اگر حق پہ عمل کرنے کو کہہ دیا جائے، کہا بولنے کو کہہ دیا جائے تو دلیل اور استدلال سے خوب گفتگو کروں گا، اور حق پر عمل کرنے کو کہہ دیا جائے تو حق میدان عمل میں بہت تنگ ہے، کہا میدان عمل میں بہت تنگ ہے، میدان گفتگو میں تو بہت وسیع ہے۔ پھر ضرورت کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، خدا کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، قوم سے، سماج سے، معاشرے سے جہالت و تاریکی کو خاتمہ کرنے کا عزم لے کر اٹھنا چاہیے۔ اور ایک انسان، میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا عزم تو لیے رہے اپنے وجود کے اندر کہ بھئی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا سماج اور معاشرے سے جہالت اور تاریکی کا خاتمہ کرنا ہوگا، کم سے کم یہ نیت تو رکھے اپنے دل میں، کم سے کم یہ نیت تو رکھے۔ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف، اور واضح لفظ میں کہوں امر بالمعروف یعنی آج کے زمانے میں اسکول بناؤ، آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں کہ کتنے محلوں میں ایک ایسے چھوٹے سی جگہ کی ضرورت ہے جہاں کے اوپر ڈلیوری بچے پیدا ہو سکے آبرومندانہ طریقے سے، تاکہ سماج اور معاشرے کی شیعہ خواتین، مسلمان خواتین ادھر ادھر بھٹک نہ سکیں، آبرومندانہ طریقے سے اس جگہ کے اوپر بچے وجود میں آ سکیں، یہ سماج کے اہم ضرورت ہے۔ امر بالمعروف یعنی اسکول بناؤ، امر بالمعروف مدرسہ بناؤ، امر بالمعروف کالج بناؤ، امر بالمعروف ڈاکٹر بناؤ، امر بالمعروف انجینئر بناؤ، امر بالمعروف دیدار عالم دین بناؤ، امر بالمعروف دیدار پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے سماج اور معاشرے میں، تاکہ ہماری قوم کو دیکھ کر، تاکہ پھر ہم ایسی قوم بن جائیں کہ ہمارے وجود سے بشریت کو فائدہ پہنچے۔ وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگو ایسی امت بن جاؤ کہ تم پوری بشریت کو خیر کی طرف دعوت دو۔ زحمت کو تمام کر دیا، ایسی قوم بنو۔ ایسی قوم کب بنو گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آؤ اچھائیوں کو پھیلایا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک ٹیچر کا بندوبست کر دیا جائے، کسی کو پڑھا دیا جائے، کہیں مدرسہ قائم کر دیا جائے، اس پہ بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ صرف سوچنے ہی کہ نہیں، میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں، مگر میں خود نہیں چاہتا ان مثالوں کو چھیڑنا۔ میں مستقیم واضح طریقے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری اہم ضرورت یہ ہے کہ عزم لے کر انسان یہ اٹھے کہ ہمیں تو اپنے سماج اور معاشرے اور اپنے گھر سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ امر بالمعروف کا وظیفہ کتنا اہم تھا، کتنا اہم تھا۔ کیا حسین کے اکبر پیارا نہ تھا؟ کیا حسین کا اکبر پیارا نہ تھا؟ کیا قاسم سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو سکینہ سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو اپنی بہن زینب سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو اپنے گھر والوں سے محبت نہ تھی؟ سب سے محبت تھی، مگر دین کی محبت ساری محبتوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ سب سے محبت تھی، مگر دین خدا خطرے میں تھا، دین خدا اسلام خطرے میں تھا، توحید خطرے میں تھی، نبوت خطرے میں تھی، امامت خطرے میں تھی، اللہ کا دین خطرے میں تھا۔ تو کہا میں اپنے اکبر کو لٹا دوں گا، میں اپنے سکینہ کی پیاس کو برداشت کر لوں گا، مگر میں اپنے نانا کے دین کو نہیں مٹنے دوں گا۔ اسی لیے تو چلے تھے۔ محرم کی 2 تاریخ ہے نا، حسین کا قافلہ، جہاں حسین کا ننھا اصغر بھی ہے اور حسین کی بیٹی سکینہ بھی ہے، حسین کی بہنیں زینب و ام کلثوم بھی ہیں، کربلا کی زمین پر پہنچ گیا۔ اور جب کربلا کی زمین پر پہنچا ہے نا حسین کا قافلہ، تو ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہوا قافلہ گھوڑے کے قدم رک جاتے۔ حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے شط فرات کہا جاتا ہے۔ کہا کیا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ ہاں، اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کوئی تیسرا بھی نام ہے؟ کہا ہاں، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ فتنفس السعداء، حسین نے کہا ہے سردلی، ھذا ارض کرب و بلائن، یہ تو مصیبت کی جگہ ہے۔ ہاں ہنا واللہ مناخ رکابنا، خدا کی قسم یہ ہمارے آباد ہونے کی جگہ ہے، یہ ہمارے آباد ہونے کی جگہ ہے۔ ہاں ہنا واللہ سفک دمائنا، یہاں تو ہماری خون کی ندیاں بہیں گی، یہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں ہنا واللہ ہتک حریمنا، خدا کی قسم ہمارے اہل حرم کی حرمتوں کو پامال کر دیا جائے گا۔ ہاں ہنا واللہ قتل رجالنا، ہمارے مردوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ہاں ہنا واللہ ذبح اطفالنا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی۔ وبہذہ التربۃ وعدنی جدی رسول اللہ، یہی وہ جگہ ہے جس کی میرے نانا رسول خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ زمین کربلا پہ زہرا کا لال پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھا لی، خاک کربلا کو اٹھانے کے بعد زہرا کے لال نے سوکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ارے اس خاک سے تو وہ بو آ رہی ہے جس کی میرے نانا رسول خدا نے خبر دی ہے، میرے خون کی خوشبو اس خاک سے آ رہی ہے۔ مقتل نے لکھا حسین نے خیمہ نصب کر لیا، اور خیمہ نصب کرنے کے بعد اپنے سارے اہل بیت کو اس خیمے میں جمع کر لیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک خیمہ نصب کیا، اس خیمے میں سارے اپنے اہل حرم کو جمع کر لیا۔ حسین کی بیٹی سکینہ، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، سہمے سہمے بچے تھے، ڈری خوف کے عالم میں خواتین تھیں، اس خیمے میں اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ زینب کو دیکھ رہے تھے،
سکینہ اور ام کلثوم کو دیکھ رہے تھے، رباب کو دیکھ رہے تھے۔ مقتل نے لکھا دیر تک سید الشہداء روتے رہے اور رونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم انا عطرۃ نبیک محمد، اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کی عطرت ہے، اے میرے اللہ نر گئے آدھا میں گھر گئے، وَقَدْ اُخْرِجْنَا وَتُرِدْنَا وَأُزْعِجْنَا عَنْ حَرَمِ جَدِّنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے نانا کے حرم سے دور کر دیا گیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے رخصت کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، ایک ایک کو نگاہ کر رہے تھے۔ جعفر شستی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسین دیکھ لیے رہے تھے کہ تاکہ اپنی نگاہ سے بتانا چاہ رہے تھے سکینہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، زینب ام کلثوم کسی طرح کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی میں زندہ ہوں، کسی طرح کے خوف و ہراس کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہ رہے تھے، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بتانا چاہ رہے تھے یہ میرے اہل حرم ہے، کچھ دنوں کے بعد اسی زرزمین پہ پیاس کا غلبہ ہوگا، انہیں پانی نہ دیا جائے گا، یہ اپنی خون کی ندیوں میں نہائیں گے اور ان کے پناہ کے لیے کوئی زمین نہ ہوگی، انہیں کوئی پناہ نہ دینے والا ہوگا، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل نینوا کو بلا لیا، اہل نینوا کو بلانے کے بعد میرے امام نے کہا ہم اس زمین پہ بسنا چاہتے ہیں، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ لوگ رہنے کے لیے زمین خریدتے ہیں مگر حسین اکبر کے لیے زمین خرید رہے تھے، قاسم کے لیے زمین خرید رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زمین خرید لی، 60,000 درہم کی زمین خریدنے کے بعد صاحب زمین کو بلا لیا، کہا یہ زمین ہم نے تم سے خرید لیا ہے، ہم اس زمین کو تمہیں ہبا کرتے ہیں مگر 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم گلا کٹا کے کربلا کی اس زمین پہ سوئے رہیں گے نا اور سورج کی کرنیں ہمارے وجود پہ پڑتی ہوگی تو تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور دیکھنا عمر شاد تو اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دے گا مگر ہماری لاشیں ایسی دھوپ میں نہ پڑی رہے۔ اجرکم اللہ، عورتوں کو بلا کر کہہ دیا اگر تمہارے مردوں کو حیا آئے تو انہیں غیرت دلا دینا۔ بچوں سے کہہ دیا ارے خاک کربلا لا کے اگر دفن نہ کرے ہماری لاشوں پہ خاک کربلا ڈال دینا۔ مگر ہوا کیا؟ بعد شہادت حسین کا لاشا خاک کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہماری قبر کے نشان باقی رکھنا، جب بھی کوئی ظاہر آئے نا تو ہماری قبر کے نشان بتا دینا، ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، تاکہ ہمارا ظاہر قبر حسین تک پہنچ جائے۔ اللہ اللہ، مگر ہو کیا رہا تھا؟ قبر کے نشان مٹائے جا رہے تھے، پانی رواں کیا جا رہا تھا، نشیب و فراز کو ایک کیا جا رہا تھا، نشان قبر مٹ جائے مگر ہائے رے خدائے حسین، دنیا مٹانا چاہے گی مگر ہم باقی رکھیں گے۔ اجرکم اللہ۔ تیسری بات، ہمارا کوئی ظاہر آ جائے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اجرکم اللہ، ہمارے ظاہر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ میرے مولا آخر 3 دن مہمان کی بات کیوں؟
آقا ارے 3 دن مہمان، تاکہ جب ہمارے زائر کو راحت و سکون ملے، 3 دن رہ جائے تو وہ سوچے کہ حسین نے 3 دن مہمان رکھنے کی بات کیوں کی، تاکہ اسے کربلا کی بھوک و پیاس یاد آ جائے۔ ہائے رے حسین، 3 دن کا بھوک و پیاسا ہمارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔